ان باتوں کو مرزا قادیانی نے اپنی نشانی بنا کر پیش کی ہے کہ جی یہ میری نبوت کی نشانی ہے، یہ میری بزرگی کی نشانی ہے۔ وہ یار خدارا عقل کو ہاتھ مارو یار، کیا کر رہے ہو؟ اچھا چلیں جی ٹو دی پوائنٹ آتے ہیں۔ روحانی خزانہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 581 کہتا ہے کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جو شخص یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اپنی اسی تلوار سے اس کو قتل کر دوں گا، بلکہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی نہ حضرت لگایا نہ صاحب لگایا، نہ علیہ السلام لگایا۔ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں۔ اگر کوئی مرزائی دیکھ رہا ہے تو مرزائی ہو، میں کہتا ہوں نا ٹوٹ کی برابر، وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں یار اس کو، یہ ہندوؤں کے وہ ماتھے میں جو لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ سندور جتنی غیرت بھی تم لوگوں میں ہو نا تو جا کے تم کسی جو ہے وہ، میں کہتا ہوں نا کسی بڑے پہاڑ سے چھلانگ لگا لو گے، نہیں تو کسی پل سے نیچے جو ہے وہ چھلانگ لگا لو تاکہ جو ہے وہ تمہیں غیرت آ جائے۔ یہاں پر عمر خطاب لکھا ہوا ہے، پیشاب لے کے نا چولی کے اندر پیشاب اس کا لے کے اس کے اندر ڈوب کے مر جائے۔ نہ یہاں پر حضرت لگایا، نہ رضی اللہ تعالی عنہ لگایا، نہ صاحب لگایا۔ یہاں پر بھی عیسیٰ بن مریم، نہ یہاں پر حضرت لگایا، نہ یہاں پر صاحب لگایا، نہ یہاں پر علیہ السلام لگایا۔ ہم پھر بھی ان کو بات سمجھانے کے لیے دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں چلو یار یہ اس ٹٹی خور کو مانتے ہیں تو چلو ہم پھر بھی آگے صاحب لگا لیتے ہیں چلے، تاکہ یہ اس بات کو جو ہے وہ سن لیں۔ ہم اپنے دل پہ پتھر باندھ کے جو ہے اس بات کو کہتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں ہمارے پاس ثبوت ہے، پھر یہ کہتے ہیں جی آپ لوگ اس طرح کرتے ہو اور اس طرح کرتے ہو، خود جو ہے وہ شرم نہیں آتی ہے۔ تو کہتا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اٹھائے گئے۔ اب ظاہری بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عقیدہ کہاں سے ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی وہ تمام تر جو ہے وہ صحابہ کو وہ فرمایا نا، آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ انہوں نے فرمایا حق ادا، بلکہ جو ہے آپ نے جو ہے وہ پورا دین تو کیا بلکہ آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، کما حق کہو، جیسا کہ حق تھا اس طرح آپ نے حق ادا کیا اور دین پہنچایا۔ تو یہ روحانی خزائن ہے ابو حسن بھائی۔ میں نے حوالہ نوٹ کر لیا جی، جزاک اللہ مفتی صاحب، میں نے حوالہ نوٹ کر لیا۔ اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو یہ اصول بتا رہا ہوں، یہ اصول آپ نے یاد رکھنا، یہ اصول ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ بڑا فائدہ دے گا، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں نا ہم اصول سے بات کرتے ہیں تو اصول کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پر اس نے کہا کہ مگر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کا واقعہ انہوں نے ایک دفعہ بھی پیش نہ کیا۔ اگر صحابہ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ جا بیٹھے ہیں تو کیا حضرت عمر یا ان کے ہم خیال صحابی اس واقعے کو اپنے خیال کی تائید میں پیش نہ کرتے؟ حالانکہ دیکھیں صحابہ نے تردید کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس بات کی تردید فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر تشریف نہیں لے گئے بلکہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس بات کی تردید کی تھی یا نہیں؟ ہماری جو ہے وہ شاید سسٹر بھی انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے صرف اس چیز کا جو ہے نا وہ فرق کر کے تو صحابہ کو یہ بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کا جو رفع آسمانی ہے وہ نہیں ہوا بلکہ ان کا وصال ہوا ہے۔ جی صرف اس عقیدے کا، اس میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کی تردید تو کسی نے بھی نہیں کی۔ ہاں اچھا، اب میں نے آپ سے کہا تھا نا میں آپ کو ایک اصول بتاؤں گا، اصول یہ ہے السکوت فی معرض البیان بیان،
کہ جب کسی معاملے میں سکوت اختیار کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں میں نالا، السکوت فی معرض البیان بیان۔ اگر کوئی کام، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور منع نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھی کوئی غیر شرعی کام کسی سے ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً منع فرماتے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بدو دیہاتی، ویلیج کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، وہ آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ جائیے اور دوبارہ نماز کو دہرائیے، نماز پڑھیے۔ وہ گئے، انہوں نے دوبارہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھا، چوتھی مرتبہ پڑھا، پھر فرمایا کہ میری نماز میں کیا کمی ہے؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تعلیم دی، انہیں سمجھایا، انہیں بتایا کہ بھائی اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین فاتح بیت المقدس، ان کے عقیدے کی تردید کسی نے بھی نہیں فرمائی، بلکہ سارے خاموش رہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ السکوت فی معرض البیان بیان، کہ ہاں ان کا عقیدہ ٹھیک تھا۔ اگر مرزائی میں دم ہے تو میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ ہمیں دکھا دے کہاں پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تردید کی تھی کہ نہیں جی حضرت آپ تو اس بات میں غلط ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا۔ یہ واقعہ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی مفتی صاحب صحیح نہیں آ رہی۔ صحیح نہیں آ رہی؟ اگر نہیں صحیح آ رہی تو مجھے بتائیے پلیز، یا نیچے لکھ دیا کریں کہ درست آ رہی، نہیں درست آ رہی آواز، نہیں آواز بالکل ٹھیک آ رہی۔ جی السلام علیکم سسٹر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے ماشاء اللہ؟ وعلیکم السلام، ہاں جی۔ اچھا، آپ مجھے 1 منٹ دے دیں پلیز، صرف 1 منٹ دے دیں۔ جی جی بہرحال بات اتنی سی ہے کہ یہ جو ہمارے جاتے ہیں نا نئے نئے دوست، ان کے پاس تو وہ جو چاہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایسے دوست ہیں جیسے مفتی صاحب، مفتی صاحب آگے ہیں۔ اس کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو آپ اس کے مطلب ترجمے کے ساتھ 1 سال لگ جائے گا، 1.5 سال لگ جائے گا، 2 سال لگ جائیں گے۔ مطلب کتنی صورتیں، 114 صورتیں ہیں، تو قرآن پاک اتنا زیادہ مکمل اس میں میسیج ہیں، اور بہت ہی مطلب کہتے ہیں کہ جتنے بھی صحیفے اترے ہیں، جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اتنا مطلب مکمل جو ہے نا، اور شارٹ میسیج، اور قیامت تک کا میسیج۔ تو اس کے آگے دیکھیں کتنی زیادہ کتابیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک کتاب پڑھ لیں، پھر کہتے ہیں نہیں اس کے جواب 4تھی جلد میں ہوں گے۔ آپ ذرا تھوڑا سا ذہن پہ مطلب لے کے دیکھیں،
ہماری تکلیف کو کہ ہم جب ایک کتاب پڑھ چکتے ہیں، اس میں سے سوال جو آپ کرتے ہیں یا نشان لگاتے ہیں، یا اس زمانے میں تو کتاب ملنی بھی بڑی مشکل تھی نا، آج سے 15 سال پہلے، تو اگر کسی نہ کسی طریقے سے بندوبست کر کے کتاب ملتی تھی، کہتے تھے اس کے جوابات جو ہیں نا وہ 5ویں جلد میں ہیں۔ اچھا 5ویں جلد میں پڑھ لیتے تھے، اس میں سے جو سوال پیدا ہوتے تھے اس کہتے تھے 10ویں جلد میں ہے۔ اچھا یہ کیا ہے، اتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے کہ اتنے میں آپ ڈبل MA کر سکتے ہیں جا کے۔ تو قرآن پاک کو اور احادیث کو فالو کرنا اور زندگی بڑی پرسکون ایک طرح کی زندگی گزارنا، یعنی کہ دل میں ہو ہی کچھ نہ، منافقت، ڈرنا بھی، اور جیسے برسات میں جانور ڈرتے پھرتے ہیں نا، ادھر ادھر چھپتے پھرتے، ہر ایک سے اپنی شناخت چھپانا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک عذاب ہے۔ اور جو قادیانیہ سے بچے نکلتے ہیں نا، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا کوئی ہاتھ لگائے نا تو وہ اسی کے کندھے سے سر لگا کے رونا شروع کر دیں گے، کیونکہ مطلب اتنا وہ لمبا پروسیجر کاٹ کے آئے ہوتے ہیں نا۔ تو میں اب سوچتی ہوں کہ یہ مرزے نے کیا کیا ہے، مرزا صاحب نے، کہ یہ اتنی بڑی دیواریں کھڑی کر دی کتابیں لکھ کے، اور پڑھنے والے وہ تو بےچارے ہے ہی ٹن تھے۔ ہمارے بڑے جو ابا اجداد تھے وہ تو روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے، کہاں اتنا۔ میرے جو پڑ دادا تھے پنجابی، ان کو اردو بھی نہیں آتی تھی۔ میری پڑدادی کو طلاق دے دی مرزا قادیانی کے کہنے پہ، کیونکہ وہ نہیں مانتی تھی مرزا قادیانی کو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کرنے کیا آئے ہیں دنیا میں؟ یا تو ہو چلے ایک مکمل کر دیا ہو، یا کوئی چیزیں رہ گئی ہوں سمجھا دیا ہو دین کو، وہ بھی کوئی نہیں کر کے گئے۔ بد دعاؤں پہ بد دعائیں، کسی کا بچہ مار رہے ہیں، کسی کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ وہ عبداللہ آتھم اور وہ جو تھا دوسرا پنڈت لیکھ رام، جوان جہان آدمی تھے جن کے پیچھے پڑ گئے، مر جاؤ گے تم۔ یہ کیا ہے موت کی بد دعائیں دینا؟ اب بھی اگر کوئی قادیانی سے نکلتا ہے اسے کہتے ہیں فوت ہو جاؤ گے، دیکھنا عذاب آ جائے گا، دیکھنا بچے اپاہج پیدا ہوں گے، دیکھنا بندہ چھوڑ کے چلا جائے گا، دیکھنا یہ کیا ہے؟ یہ ایک مطلب پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ تو میں کہتی ہوں کہ اس دنیا میں پتہ نہیں کب آئے گا دجال اور کب اسے لوگ ماریں گے۔ اس سے بڑا دجل اور کفر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہاں جی کریں بات کوئی۔ جی جی بالکل۔ ہیلو جی جی روما بھائی آواز آ رہی ہے آپ کی، بولیں۔ میں سن رہا تھا، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل۔ آپ سے پہلے بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ اصل میں یہ سمجھ نہیں رہے کہ ان کے مرزا صاحب نے ان کو اس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اس کی تو مجبوری تھی اس وقت، لیکن ان کو اتنی مصیبت میں سے ڈال دیا ہے کہ اب یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی بہت ہوتے ہیں یہ لوگ، سینسٹیو بھی بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ حساس ہوتے ہیں، ان سے اونچی آواز میں کوئی بات کر لے نا تو رونا شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اور جو ایک دلیری ہوتی ہے کسی بھی مذہب میں، آپ سکھ سرداروں کو دیکھ لیں، کرسچنز کو دیکھ لیں، آپ ان کو کئی بات کر کے جائیں، مسلمانوں کے سامنے کوئی بات کر کے جائے گا کدھر؟ کوئی دے کے دیکھے ذرا گالی کسی کو، تو یہ ایک اذیت ہے جو زندگی گزارنی ہوتی ہے نا، یہ ایک اذیت ہے۔ دیکھیں پاکستان میں یہ ووٹ پڑ رہے ہیں تو ووٹنگ میں حصہ نہیں لینا، اور کسی سیاسی مطلب سرگرمی میں حصہ نہیں لینا، اور ہر وقت یہ کہنا کہ یہ اب اسمبلی چلا کے دکھائیں، یہ اسمبلی چل کے دیکھے ذرا ہمارے بغیر۔ تو ٹھیک ہے سیاسی حالات ہمارے ملکوں کے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس طرح تو پھر بڑے سارے پرویزی گروپ ہیں، وہ آغا خانی ہیں اور بھی ہیں،
وہ جو ہے محمد جون پوری والے ادھر ہے قبیلہ ان کا کراچی میں بلوچستان میں، وہ بھی کہیں کہ وہ تو پہلے کا امام مہدی ان کو مانتے، پھر تو وہ سارے ہی کہیں کہ ہمیں نہیں ماننا تو اس لیے عذاب آ رہے ہیں دنیا پہ۔ یہ سیاسی سچویشنز ہوتی ہیں جس کو یہ اپنے اوپر لگا لیتے ہیں کہ مرزے کو نہیں ماننا اس لیے ہو رہا ہے یہ سب نا۔ اور شروع میں اتنی زیادہ میری جو بہن بھائی ہیں نا اتنی زیادہ بد دعائیں دیتے تھے اس طرح، تو میں ارد گرد کے لوگ جو چھوڑ چکے تھے نا ان سے چھپ چھپ کے پوچھا کرتی تھی تسی ٹھیک ہے؟ تسی بچے ہیں، کوئی بیمار شمار تے نہیں، کسی نو کینسر وغیرہ تے نہیں ہویا، ٹھیک ہے؟ وہ کہندے سی ہاں جی اسی بالکل ٹھیک ہے، اسی کام تے جا رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں، روٹی پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مکہ مدینہ جا رہے ہیں۔ میں چھپ چھپ کے پوچھا کرتی تھی تسی ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کی فیملی آپ کو اتنی بد دعائیں، اور اب بھی دن میں مجھے مطلب 85-86 بد دعائیں نہ آ جائیں نا تو میرے گھر والوں کو چین نہیں آتا بالکل بھی۔ ہاں جی کریم بھائی۔ نہیں بالکل بات بڑی درست ہے، لیکن مسئلہ دوسرا ہے جیڑی یہ بھی گل ہے نا، ایک جیڑی عام افواہ پھیل گئی ہے خصوصاً پھیلائی ہے، دیکھو جی مسلمانوں دا بہت پیڑا حال ہے، دیکھو جی انج دے انج، وہ بھی غلط ہے۔ وجہ میں دس رہا تھانوں، اے جڑے حالات پاکستان چ نے یا جڑے مسلمانوں فی الحال حالات بنے نے، یہ تو کوئی 250 سال دی بات ہے۔ 750 سال تساں برے صغیر تے حکومت کیتی ہے، یہ سلطنت عثمانیہ اگلدن بھی جاندی ہے، ادھی تو زیادہ دنیا تے تہاڈی حکومت سی، تے جے رب نو کوئی امتحان آیا تے ایڈی کوئی موت والی گل تے کوئی نہیں، میں سمجھنا وا جے کوئی سختی آ گئی ہے تے 200-250 سال دی جڑی سختی ہے یا تے تاں کہن کہ جیوندا اللہ معاف فرمائے اسلام آیا، اسلام تے سختی نہیں بھیجاندیاں۔ اسلام نے اے سلطنت عثمانیہ نو گیاں کنے چلو گیا دسو ہمنوں؟ انہاں دا بھی دعویٰ غلط ہے۔ جدو بات ہوندی دیکھو جی تہاڈے حالات بڑے خراب نے، کتنے حالات خراب نے جی؟ تو جے کوئی تھوڑا جہا آ گیا تے حالات اس ویلے پوری دنیا دے خراب نے۔ منو دسو دنیا دا کوئی ایسا ملک ہے جدے ایسے اچھے حالات ہون کہ ہر بندہ سخی ہوئے؟ نہیں۔ تسی امریکہ چلے جاؤ، اسٹیشن تے لمے پے نے، تسی جرمن فرانس چلے جاؤ، تسی فرانس چلے جاؤ، اتھے تو ملن دے۔ تسی میں پہ کہنا کہ جرمن چلے جاؤ، برلن تو لے کے ہامبرگ ہر پاسے اسٹیشن بھرے نے انہوں دے، لوگ بیکار رہے ہیں اور پریشانیاں۔ انہوں نے صرف بہانہ بنا لیا ہے کہ مرزے نو نہیں منیا، سمجھ آئی نا؟ وہ بھی مرزے نو نہیں منیا تے بدوا لگی تے جنہ چر مرزا زندہ رہا کیڑا کوئی دودھ دی نہراں چل پیاں سن۔ دیکھو نا کہ حیران کن بات ہے کہ جنہ چر خود مرزا زندہ رہا اپنی لائف چ، ہوں تقریباً 132-33 سال پہ گزر دے نے، میں پہ کہنا کہڑا روس سی مسلمانوں تے مرزا صاحب نے دیتے ہیں؟ الٹا یاد رکھے جی میری بات، یہ بات بالکل سانو ذہن چ کر دینی چاہیے مسلمانوں۔ ہاں حالات جس ویلے سخت آندے نے اللہ دی طرف امتحان ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن تسی مت کرو کہ تسی ادھی دنیا دے حاکم سو اور کوئی جھوٹ نہیں۔ اے میں تانوں کو کہانی نہیں سنا رہا، اے تسی دیکھو معذرت چاہنا تانوں ٹوک رہا سا نہیں اے وا ماشاءاللہ ساڈے تقریباً 60 ملک دنیا تے۔ جی 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 وہ بالکل تہاڈی بات درست ہے۔ میں کہنا کدی انہاں نو مرزائیاں نو عرباں دی مثال دینا دیکھا جی؟ وہ نظر ہی نہ روما بھائی آپ کی بات میں ایک جو ہے وہ لفظ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ آپ آ جائیں ٹھیک ہے بات کریں۔ آپ کی اس میں جو ہے وہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، پچھلے دنوں میں یہ کہہ رہا پاکستان میں کہا جا رہا تھا جی آٹے کا برہان ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ایک برانڈ ہے ٹم ہورٹن کا افتتاح پاکستان میں ہوا، اس میں جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنی رش تھی، اتنی رش۔ ٹم ہورٹن مشکل بہت مہنگا جو ہے وہ ریسٹورنٹ تو اسے نہیں کہہ سکتے، مطلب ڈونٹس وغیرہ اور ملک شیک اور اس طرح کی چیزیں عام طور پہ یہ ملتی ہیں۔ تو پاکستان میں جب وہ کھل گیا تو اس میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اتنے لوگ آ گئے تھے اتنے۔ تو کسی نے کہا کہ جی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ پاکستان میں کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن اب جا کے خود سروے کر لیں، مکڈونلڈس آپ چلے جائیں، KFC چلے جائیں، باقی کتنے بڑے بڑے برانڈس ہیں،
آپ جا کے وہاں پر چلے جائیں، آپ جیل ڈوٹ چلے جائیں، آپ زارا چلے جائیں، آپ باقی جتنے بھی کپڑوں کے ہو گئے، کھانے پینے کے ہو گئے، جتنے بڑے بڑے برانڈس ہیں، آپ وہاں پر جا کے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کہو گے یار یہ تو اتنی رش ہے کہ یہاں پر تو لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ حالات ہر جگہ پہ ہیں، حالات تو یورپ میں نہیں ہیں۔ جا کے میں کہتا ہوں کہ جا کے آپ سرچ کریں گوگل پہ، امریکہ میں جو کرائم کی ریٹ ہے نا آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ آپ وہاں پر 1 منٹ کے لیے بجلی چلی جائے نا تو ادھر سے ادھر سب کچھ ہو جاتا ہے 1 منٹ کے لیے۔ یہ تو ہر جگہ پہ ہوتا رہتا ہے، بالکل لیکن یہ بالکل کہنا کہ اور جی سسٹر بالکل بالکل اور بشی بھائی جیسے پاکستان کا موازنہ کرتے ہیں نا، پاکستان میں رہنے والے لوگ جس طرح زبانیں کھلی ہوئی ہیں، ہر بندے کی میڈیا نے بے لگام کر دیا ہے۔ آپ یقین کیجئے، آپ جب کسی اور ملک میں جا کے دیکھتے ہیں، اسلامک کنٹری میں، مجھے عراق جانے کا موقع ملا تو ادھر کے حالات دیکھ کے کہ لوگ وہ جو جتنا امریکہ نے ان کو مارا ہے، وہ جو شیلٹر ہیں، یہ جو پلیٹ کیا ہوتی ہیں لوہے کی نا ایسے ہوتی ہیں پلیٹیں سی، کیا شیلٹرز کہتے ہیں، وہ اتنے زیادہ گرم ہو جاتے ہیں گرمی میں 53 گراڈ پہ، اور لوگ ہنسی خوشی ادھر رہ رہے ہیں اور ان حالات سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے نا ایک فیلنگ آ رہی تھی کہ پاکستان عراق کے سامنے یورپ کا ایک لگ رہا تھا کہ جیسے ہم یورپ سے ادھر آئے ہیں۔ پاکستان لاہور سٹی ہی صرف ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ مطلب زبردست ایک کنٹری سے ہم ادھر آئے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر کوئی بھیک نہیں مانگ رہا، کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں، اپنی جو نعمتیں ہیں ان میں سارے خوش ہیں، فیملیاں محنت کر رہی ہیں۔ تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کنٹریز کے معیار کے مطابق ہم کتنا زیادہ آگے اور ویل ایجوکیشن اور جگہ جگہ یونیورسٹیاں، جگہ جگہ ہاسپٹل اور بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جسے ہم اگنور کر کے پاکستان کے اوپر ایسے ہی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی بالکل سسٹر، آپ نے بڑی زبردست بات کہی۔ تو ابو حسن بھائی، وہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ السکوت فی معرض البیان بیان، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عقیدہ بیان کیا تو اس پر کسی صحابی نے بھی جو ہے وہ تردید نہیں کی کہ جی بھائی آپ غلط ہیں۔ اس پہ میں نے جو ہے وہ مزید دلائل بھی دیے کہ جب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدو نے، ایک دیہاتی نے نماز پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جائیے اور دوبارہ پڑھیے، یہاں تک کہ 2 3 4 مرتبہ ان کو واپس کیا گیا۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کوئی اس طرح کی بات دیکھ لیتے، اچھا پھر وہاں پر میں نے وہ بات رہ گئی تھی، میں پوچھ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لولا کہ علی لہلک عمر، حضرت اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو اس پہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ واقعہ کسی کو پتہ ہے کس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تھی؟ یہ وہ واقعہ تھا کہ جب ایک عورت آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور اقرار جرم کیا کہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی اور میں اپنے اوپر شرعی حد قائم کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ دنیا میں اگر سزا ہو گئی، جان چھٹ گئی تو یہ سودا سستا ہے، آخرت میں اگر پکڑ ہوئی تو وہ سودا پھر بڑا مہنگا پڑے گا۔ تو وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے اس طرح گناہ سرزد ہوا ہے اور میں اللہ کے جو شرعی احکام ہیں، جو حد ہے، وہ اپنے اوپر لاگو کرنا چاہتی ہوں۔ تو جب انہوں نے اقرار جرم کیا، جب کوئی اقرار جرم کرتا ہے خود آ کے کسی کے میں نے اس طرح کیا ہے، تو اس پر گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ گواہ کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے جب کوئی مدعی آ کے دعویٰ کر بیٹھے کہ جی اس طرح اور اس طرح جو ہے یہ اس وقت جو ہے وہ پھر ہوتا ہے، پھر گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں۔ جب کوئی اقرار کر لے اس پر گواہ پیش نہیں کیے جاتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
حکم دیا کہ بھئی ان کو جو ہے وہ ان پر حد قائم کی جائے، تو اسی مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو مدینۃ العلم یا باب العلم کہا گیا، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، صبر کریں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ غلطی ماں کی ہے، لیکن اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کی تو غلطی نہیں ہے نا۔ اگر اس ماں پر ابھی حد قائم کر دی جائے گی تو جو اس کے پیٹ کے اندر جو جاندار ہے، جو ایک انسان ہے، وہ ناحق قتل ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر پھر فرمایا جی السلام علیکم۔ آواز نہیں آ رہی؟ آج اگر آپ نہ ہوتے تو آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ناحق ایک جو ہے وہ جان ضائع ہو جاتی۔ لیکن میں اس بات کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، جو میں نے پہلے بھی ابو حسن بھائی کو وہ بات بتائی تھی۔ یہ دیکھیں کہ یہاں پر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسپار پر زندہ جا بیٹھے، تو کیا حضرت عمر یا ان کے ہم خیال صحابی اس واقعے کو اپنے خیال کی تائید میں پیش نہ کرتے؟ یہاں پر کسی نے بھی ان کے عقیدے کو رد نہیں کیا، اور یہاں پر جو انہوں نے فرمایا کہ آسمان پر اٹھائے گئے جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اٹھائے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو گئے تو میں اپنی اسی تلوار سے اس کو قتل کر دوں گا، بلکہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم اٹھائے گئے ہیں۔ تو یہاں پر تھوڑا سا جی روما بھائی جی پلیز۔ پوری نظر نہیں آ رہی نا؟ اچھا پوری نظر، سوری میں سمجھا آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں میں تصویر لینی تھی اس کی۔ جی 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 روحانی خزائن ہے نا یہ؟ جی روحانی خزائن جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 581 581 تحفہ غزنوی۔ اس کو میں مزید یہ نہیں۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ جی بات جاری رکھیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر میرے خیال میں ایک عبدل صاحب آئے ہوئے ہیں، جماعت احمدیہ سے ہیں۔ تو عبدل صاحب اگر آپ اوپر آ کر بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا فیوریٹ موضوع ہم نے چھیڑا ہوا ہے، تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں اور اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ اوپر تشریف لے آئیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے جو ہے وہ گفتگو کر لیں گے۔ تو یہاں پر اگر اس بات کی جو ہے وہ تردید ہوتی، جیسا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی پیش کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی، تو تردید ہوتی، لیکن نہیں۔ السکوت فی معرض البیان بیان، کسی کام پر خاموشی اختیار کرنا یہ اس کے صحیح ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ صحابہ نے کام کیے، کئی کام کیے، آپ علیہ صلاۃ والسلام نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، یہ شرعی احکامات کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہی جو عقیدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھایا گیا، وہی عقیدہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا۔
یہاں پر ایک دوسری بات میں آپ کو انشاءاللہ بھی دکھانا چاہوں گا. اچھا جی، آپ چھوٹا سا مشورہ ہے مفتی صاحب کہ اگر آپ کے پاس مقامی ہوتا ہے کوئی ایسا پروگرام شروع کریں جس میں ختم نبوت کی تربیت دی جائے، وہ تھوڑا ہو، اصل میں زیادہ لمبا جی نہ ہو، ہاں کوئی ایسا کوئی سوچیں کہ چلو جتنے دوست احباب ہیں کو فائدہ ہو جائے کہ ان کو تھوڑا تھوڑا ختم نبوت کے بارے میں بات کرنے کا طریقہ یا کس طرح بات کرنی چاہیے، کوئی ایسا پروگرام جو ہے نا کوئی ترتیب دیں. جی انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ جو ہے ہم اس طرح کریں گے. یہ ایس احمد صاحب آئے ہیں، تو ان کو ہم نے کال ڈالی ہوئی ہے، شاید یہ اوپر آ کر جو ہے وہ کوئی دفاع وغیرہ کریں گے. اب مرزا صاحب کا بھی یہی، مرزا صاحب نے کہا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں جو لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسمان سے اتریں گے، یہ کہتے ہیں نا آسمان کا لفظ دکھائیں، آسمان کا لفظ دکھائیں، آسمان کہاں لکھا ہوا ہے، لفظ آسمان ہمیں دکھائیں، ہم خوش ہو جائیں گے، لفظ آسمان دکھا دو صرف. اتریں گے تو ان کا لباس زرد کا ہوگا، زرد رنگ کا ہوگا. اس لفظ کو ظاہری لباس میں پر حمل کرنا کیسا ہی لو خیال ہے، زرد رنگ پہننے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن اگر اس لفظ کو ایک کشفی استعارہ قرار دے کر معبرین کے مذاق اور تجارب کے موافق اس کی تعبیر کرنا چاہیے. یہاں پر اس نے یہ بات کہی ہے، اسی پر آپ کو ایک اور حوالہ میں دوں گا کہ وہاں پر اس بات کی جو ہے وہ یہ میں نے آپ کو لفظ آسمان والا جو ہے وہ حوالہ دیا، دوسرا آپ کو حوالہ دوں گا. وہاں پر بھی مرزا صاحب نے یہی بات بیان کی ہے، لیکن اس کو ایک دوسرا رنگ دیا ہے. تو روما بھائی ابھی جو آپ نے سوال کیا یہ تو بڑا زبردست آپ کا سوال تھا، لیکن ہم اکثر آتے رہتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ باقی ساتھی اس وقت جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے یا وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ تو جب شروع میں آیا تھا اس وقت ہی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس طرح جو ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے مرزائیوں کا تو اور کوئی کام ہوتا نہیں ہے، وہ تو ویلے بیٹھے ہوتے ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ آئے ہوتے ہیں سارے جو ہے ان کو اپنا اس پہ ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سالم پہ ہوتے ہیں، ان کو تو مل رہا ہوتا ہے. تو اکثر ساتھی جو ہے وہ بیک وقت ایٹ اے ٹائم سارے ساتھی تو موجود نہیں ہوتے نا. پھر اس طرح ساتھی ہوں جو بھئی ایک گروپ بنا کے اور وہ میسج کر دیں کہ جی ہم اس وقت حاضر ہیں، تو کم از کم جو ہے وہ 10 سے 20 لوگ موجود ہوں، تو پھر اس وقت جو ہے بندہ اس ٹاپک پہ بات کر لے، کیونکہ بندہ ٹاپک تو شروع کر لے گا، لیکن جیسا کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ بڑی اچھی بات اٹھائی ہے، لیکن اس وقت آپ مصروف ہوں گے یا باقی ساتھی جو ہے وہ مصروف ہوں گے، تو اسے کیا ہوگا کہ پھر جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ مقصد، اس مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی. ہاں یہ اس طرح کا پھر کامیاب رہتا ہے کہ بندہ جو ہے جیسا کہ زوم ہو گیا، اس پہ وہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اسی وقت پر جو ہے وہ سارے آتے ہیں. میرا مطلب یہ تھا کہ زیادہ لمبا نہ ہو، کوئی زیادہ سے زیادہ 20 منٹ یا 30 آدھا گھنٹہ ہر بندے کو میں نے ٹائم نکالنا ہے، اور یہ ٹائمنگ ہے اس کی. تو میرے خیال میں ابتدا میں تھوڑی دقت ہوگی، لیکن انشاءاللہ ساتھی ملتے جائیں گے، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے اس چیز کی نا. کام تو علماء کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عام میڈیا پہ چونکہ علماء کے پاس اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے.
کیا خیال ہے؟ وہ مدارس کو دیکھیں، وہ اپنے جو معاملات ہیں وہ کریں. تو یہ اللہ نے موقع دیا ہے، اور آپ جیسے صاحب علم ہمارے پاس ہیں، تو کوئی ایسا کوئی سلسلہ سوچنا چاہیے، اور جب سوچیں گے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ برکت ڈالے گا. چھوٹا سا ہو، کوئی 20 منٹ کا ہو جائے، پتہ ہو دوستوں کو، وہ ٹائمنگ ایسی ہو کہ شام کی ہو. جتنے یورپ کے ملک ہیں یا انگلینڈ وغیرہ اتنا فرق تو ہے نہیں، میرا 1 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. جی تو بالکل. ٹائمنگ کریں، اور اس میں صرف اتنا ہو کہ ساتھی آئیں وہ سوال کریں، آپ انہیں سمجھائیں، ساتھی آئیں سوال کریں آپ سے، بس یہ پروگرام ہو. کسی تھرڈ پرسن کو نہ لیا جائے اس میں. کوئی ایسی بورڈ تیار کی جائے، یا کوئی ایسا کوئی واٹس ایپ کا گروپ بنایا جائے. یہ بھی ہے نا آپشن کہ ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کا گروپ بنائیں کوئی ایسا جس میں جس کو چاہیے، جب آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ نے سوال سنا اس کا جواب دے دیا. کوئی ایسا سلسلہ شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ آگے چلے گا. کیونکہ یہاں ایک اور مسئلہ ہے نا یورپ میں، کہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ مدارس میں جائیں. جی انگلینڈ میں بہت زیادہ مدارس ہیں ماشاءاللہ، علماء کام کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام پبلک کے پاس ٹائم نہیں ہے نا. تو میں کہتا ہوں ان کی آسانی کے لیے کہ چلو وہ اگر نہیں جا سکتے ادھر تو کم سے کم، کیونکہ میں دیکھتا ہوں نا کہ شوق بڑا ہے ان کو. جب بھی یہ مذہبی براٹ آن کرتے ہیں جناب، ہمارے بندے یوں آتے ہیں نا جیسے غریب کے گھر بجلی کا بل آتا ہے. صحیح بات ہے، پتہ ہو نہ ہو. میں نے خود سنا ہے، اور میں نے کبھی غصہ نہیں کیا. میں نے سنا ہے بعض جگہ پہ نہیں ان کو نہیں آنا چاہیے، یہ ایسے کرتے ہیں. میں خوش ہوتا ہوں. اور میں نے دیکھا ہے، ایک دفعہ بات ہو رہی تھی وہ فیوریٹ 49 پہ موضوع تھا، وہ قانون سے بات میری ہو رہی تھی. کو آدھا گھنٹہ بحث چلی، اور بحث شروع ہوئی کہ ایک ینگ سا لڑکا تھا، آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ کم عمر ہے. انہوں نے گھیرا ہوا تھا، اور میں بھی سن کے چلا گیا. میاں صاحب نے مجھے لے لیا. جب بات شروع کی، کو آدھا گھنٹہ لگا. اس کا یہ فائدہ ہوا وہ تو جواب نہ دے سکے. ویسے میاں صاحب موت بات ہے، کرتے رہو آنے کی. فائدہ ہوا کہ جناب وہ لڑکا بعد میں اس نے مجھے ٹریس کیا، اور میں تھا عامر نذیر صاحب کی بورڈ پہ. جی تو بات چلی تھی، وہ بھی آ گیا جناب. تو اس نے کہا جی میں نے بات سنی ہے. میں نے کہا کہاں سے ہو؟ کہتا جی کوریا سے ہوں. اور ٹائم کا بڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ جناب کوریا سے رات کا ٹائم تھا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ دوست آتے ہیں نا، جب ایک دفعہ انہیں جواب ان کے پاس نہیں ہوتا نا، تو پھر جاگتا ہے جذبہ ان کے اندر کہ یار دیکھو کیسے مسلمان ہیں ہم، کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ختم الموت ہے کیا، یا اس کی کوئی حیثیت ہے. تو یہ دوست ہمارے آتے ہیں نا، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، بات کرتے ہیں، جواب نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں. دیکھ رہے ہیں ان کے پاس جھوٹ ہی جھوٹ ہے. روما بھائی مجھے جتنا ہے نا کہ الحمدللہ عقیدے کا ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے. ہاں لیکن یہ کہ بھئی عقیدہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، دلائل کا انہیں نہیں پتہ ہوتا. کیونکہ عقیدے کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے جب وہ جو انہیں عقیدہ پڑھایا گیا ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق جو عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، وہ اس عقیدے کو انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے، شروع سے ہی وہ عقیدہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے. تو پھر جو ہے جب اس عقیدے کے اگینسٹ کوئی بات وہ سنتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں بھئی ہمیں تو قرآن اور حدیث کے سے جو ہے وہ یہ عقیدہ سمجھایا گیا، اور تم جو ہے اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہو. پھر وہ وہاں پر جا کے کود پڑتے ہیں. لیکن جو ہے وہ دلائل کا چونکہ انہیں نہیں پتہ ہوتا. اب ظاہری بات ہے، ایک بندہ انجینئر ہے، ایک بندہ جو ہے وہ سیلف ایمپلائڈ ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، تو اسے دلائل کا تو اتنا نہیں پتہ ہوتا. ہاں اسے اپنے عقیدے کا پتہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ جا کے میدان میں کود پڑتا ہے. اور الحمدللہ یہ ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ میدان میں کود پڑتا ہے. پھر جب میدان میں کودتا ہے اور اس کے بعد اسے مزید جو ہے وہ اس معاملے میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، وہ مزید اس کی گہرائی میں جا کے وہ چاہتا ہے کہ میں اب جا کے ان مرزائیوں سے جو ہے وہ مٹ بیڑ کروں. بالکل آپ نے صحیح پکڑا ہے، آپ نے صحیح لفظوں کا چناؤ کیا، اور آپ نے صحیح ترجمہ نہیں کیا جو میں کہنا چاہ رہا تھا. بالکل صحیح بات ہے. جب میں آیا نا نیا ٹک ٹاک پہ، اتنا پرانا نہیں ہوں، تو پتہ ہی آ جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا جناب لگے ہوئے ہیں تو جناب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، تو میں سنتا رہا. جب یہ کٹا کھلا نا کہ بھئی دیکھو یہ مرزا صاحب ہیں، اب اتنا تو پتہ تھا نا، میں نے کہا یہ تو گڑبڑ ہے، یہ تو کوئی اور ہے. تو اسی طرح جب ساتھی آتے ہیں نا، تو یہ تو بچپن میں
ان کے دلوں میں ہے نا یہ پڑھائی کی چیز ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے نا. جب یہ کہتے ہیں نا آخری نبی نہیں ہے، یہ بڑی چوٹ مارتا ہے بندے کو. وہ بندہ کہتا ہے یار یہ عجیب مخلوق ہے، ہم تو یہی سنتے آئے، باپ دادا بھی یہی کہتے آئے، یہ ایک نیا کٹا کھول دیا انہوں نے کہ ایک بندہ آ گیا جی، سر پہ پگڑی باندھی ہے، پتہ نہیں کوئی لاچا لے کے وہی باندھا ہوا ہے، عجیب سا سلسلہ بنایا ہوا انہوں نے. سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، بندہ کہتا ہے کونگھیر بیچنے کے لیے آیا ہوا ہے. دیکھو نا وہ پگڑی کا بھی سٹائل دیکھو، کوئی کام ایسا ہو کہ جو دین والا ہو. تو میں صحیح کہہ رہا ہوں، چلو پہلے شوق تھا، علماء کو سنتے تھے الحمدللہ، ان سے تعلق. ایک اور بات بھی ہے، ہماری نیو جنریشن جو ہے نا، کوئی ایک بیماری اور بھی ہے، جس طرح ٹائم نہیں ہے نا، ان میں ایک اور مسئلہ ہے کہ علماء سے دوری جو ہے نا یہ بڑا نقصان کرتی ہے. مفتی صاحب جی ہماری جو نئی نسل ہے نا، ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ بابا علماء سے اپنا تعلق رکھو. یہ علماء سے تعلق جو ہے نا یہ چھتری کا کام کرتا ہے. جی بہت ایسی جگہ جہاں سے آپ کو بچاتا ہے، جہاں بھی چلے جاؤ. اچھا، یہاں پر اب میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے لگائی تھی کہ کہتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں جو لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسمان سے اتریں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا، ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا. اچھا جی، اب میں آپ کے سامنے بشی بھائی یہ ازالہ عوام میں ہے نا یہ اس کی تحریر؟ جی، ازال عوام حصہ اول صفحہ نمبر 142، روحانی خزائن جلد نمبر 3. 100 جی، مجھے لگا تھا یہ ازالہ عوام کی تحریر ہے. صحیح جی. صحیح. اب یہاں پر دیکھیں جی، اس کو میں تھوڑا سا پیچھے کر دوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح. یہ کہتا ہے کہ احادیث میں ہے کہ مسیح موعود 2 زرد رنگ چادر میں اتریں گے، 2 زرد چادروں میں اتریں گے. اب ان سے کہیں نا کہ حدیث مان لی 2 زرد رنگ چادروں میں اتریں گے، حدیث مان لی، کہیں گے جی جی مان لی. اب پھر ان سے پوچھیں نا، آپ کا عقیدہ لے لیتے ہیں یار، چلو آپ کا لے لیتے ہیں. آپ کہتے ہو نزول کا معنی ہے پیدا ہونا، تو مطلب یہ ہے کہ جب پیدا ہوں گے تو پیدا ہوتے ہی بیماریاں ساتھ ہوں گی، پیدا ہوتے ہی بیماریاں ساتھ ہونی چاہیے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہے. اچھا، اس بات کو ہم چلیں، وہ تو مرزا قادیانی کی اپنی جو ہے وہ من گڑت ایک تعبیر ہے. احادیث میں ہے کہ مسیح موعود 2 زرد رنگ چادروں میں اتریں گے، 2 زرد. پھر آگے کہتا ہے ایک چادر بدن کے اوپر حصے میں ہوگی اور دوسری بدن کے نیچے حصے میں ہوگی. سو میں نے کہا یہ اس طرف اشارہ تھا کہ مسیح موعود 2 بیماریوں کے ساتھ ظاہر ہوگا، کیونکہ تعبیر کے علم میں زرد کپڑے سے مراد بیماری ہے. اور بھائی یہ کوئی خواب بیان ہو رہا ہے، یہ کوئی خواب بندہ دیکھ رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ تعبیر کے علم میں زرد کپڑے سے مراد جو ہے وہ بیماری ہے. یہ کوئی خواب بیان ہو رہا ہے. اب حدیث کو اپنے اوپر فٹ کرنے کے لیے کس بندے کو اس نے ہوا بھی نہیں لگنے دی. بندے، میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی بشی بھائی بالکل صحیح آ رہی ہے. اب بندے کو اس نے ہوا بھی نہیں لگنے دی اور اس کو خواب میں تبدیل کر کے اور کہتا ہے کیونکہ تعبیر کے علم میں زرد کپڑے سے مراد بیماری ہے. اب جب آپ مثال کے طور پر چلے یار لے لیں، تعبیر کے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 زرد چادروں سے مراد بیماری ہیں. جب آپ واقعی جا کے تعبیر کی کتاب کھولیں گے، وہاں پر لکھا ہوگا جی زرد چادروں سے مراد بیماری ہے، زرد رنگ سے مراد بیماری ہے. لیکن یہ دھیان کسی کا گیا ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ تو حدیث میں تو خواب کا ذکر ہی نہیں ہے. جب خواب کا ذکر نہیں ہے تو تعبیر کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ اور پھر تو اگر مرزا قادیانی اس حدیث کو اپنے اوپر چسپا کرنا چاہتا ہے تو مرزا قادیانی کو تو پیدا ہوتے ہی ٹٹیاں لگی ہونی چاہیے، اور بچہ جب بیمار ہو وہ تو پھر اتنی دیر زندہ ہی نہیں رہتا. جب چھوٹے سے بچے پہ اتنی بڑی بیماری لگی ہو، 2 بیماریاں، ایک سر کی بیماری، دوسری کثرت پیشاب اور دستوں کی بیماری، جب آپ خود اندازہ لگا لے، جب ایک بچے پہ اس طرح ہو شروع سے ہی، پہلے دن سے ہی پیدا ہوا بچہ، تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ بہت اچھا ویسے پوائنٹ ہے یہ، میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں آیا.
बशी भाई बहुत सॉलिड पॉइंट है ये, कि अगर सचमुच ये इसकी मतलब इसने अपने ऊपर अपने ऊपर तावील की है, तो फिर इसका मतलब है इसे पैदाइशी तौर पे ये बीमारियां लगी होनी चाहिए थी। हाँ, और हालांकि बिल्कुल इस तरह नहीं है, क्योंकि सीरतुल मेहदी में लिखा हुआ है ना कि जब मस्जिद में गिरा था मिर्जा ये सर दर्द के अटैक से, तो बीबी साहिबा चादर लेके दौड़ी गई थी, ये पहला अटैक था, तो इसने कहा काली काली चीजें उड़ गई हैं ऊपर। अब ज़ाहिरी बात है सिस्टर, देखें ज़्यादा चूँकि हमारा बैठना होता है, हालांकि हम अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना हम रात को जाते हैं और 1.5 से पौने 2 घंटे तक जो है हम वॉक करते हैं इशा की नमाज के बाद, क्योंकि आज यहाँ पर मौसम ख़राब है और थोड़ी बर्फ़बारी है, इस वजह से मैंने कहा चलो मैंने वॉक पे भी नहीं जाना तो मैं ब्रॉड ऑन कर लेता हूँ, तो मुझे भी फ़ायदा होगा और मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, बाकी साथी भी आएंगे उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। हमारा बैठने का काम होता है, अक्सर जो है एकेडमी है बैठा रहते हैं, बंदा बैठा रहता है, बाज़ औक़ात यकदम बंदा उठता है तो चक्कर से आ जाते हैं, बंदे को जो है वो आप वाली बात है कि काली काली चीज़ें नज़र आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बिशी भाई जो माइग्रेन का अटैक होता है ना, जो माइग्रेन का जी वो अब तो दवाइयाँ निकल आई हैं ना इस दर्द को, मैंने भी देखा हुआ है 2-3 साल इस दर्द को, जब मैंने कादियानिया से निकलना था तो मतलब ऐसी माइग्रेन का जो दर्द है ना इस दौरे में, डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि आपको जब आंखें बंद करते हैं तो क्या चीज़ें, क्योंकि लाइट भी अच्छी नहीं लगती, और बिशी भाई फिर डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि आपको कुछ महसूस होता है आपकी आंखों को, तो फिर ऐसे लगता है कि छोटी सी चीज़ है कोई, जैसे क्लॉक है, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा सारा हो गया, इतना बड़ा हो गया वो दीवार जितना। तो वो डॉक्टर ना आपकी ये कैफियत माइग्रेन की दवाइयाँ देने से पहले आपसे पूछते हैं, तो मेरे ख्याल से यही मसला था मिर्जे को कि उसे जब माइग्रेन का दौरा पड़ता होगा तो लाजमी बात है उसे भी उस जमाने में ये चीजें फिर फील होती होंगी। हम ज़ाहिरी बात है ये तो आम नॉर्मल बीमारियां हैं, लेकिन ये है ना कि दुनिया में कोई बंदा भी आया है ना, देखें एक तो बीमारी होती है, चले बीमारियां इंसान पे लगी रहती हैं, लेकिन ऐसी बीमारी जो बंदा जो है वो किसी आम इंसान को भी बताते हुए शर्माता है, यार ये क्या सोचेगा, ये बंदा कहेगा यार ये तो बड़ा ही जो है वो हर वक्त टॉयलेट ही जाता रहता है और इसका दूसरा कोई काम ही नहीं है, तो उसको भी बताते हुए इंसान थोड़ा झिझकता है। लेकिन मिर्जा कादियानी ने इसको जो है वो अपनी नबूवत का निशान बना दिया, यार खुदा का। और दूसरा ये बात बिशी भाई के देखें, एक जो अल्लाह का प्यारा होता है ना, वो तो किसी जगह पे भी जाते हैं ना, तो वो तो दूसरे जो हिंदू होते हैं, दूसरे मज़हब होते हैं, उनके ऊपर भी रहमत बन के नाजल होते हैं, उनके घरों में भी मतलब सुकून आने लगता है, उन्हें पता चलता है कि बस्ती में कोई नेक इंसान दाखिल हुआ है। ऐसा सुना भी है, ऐसा पढ़ा भी है मैंने। लेकिन ये देखिए मिर्जा कादियानी अपने मानने वालों को कह रहा है कि ये जो ताउन की बीमारी है ये हमारे लिए बाइस रहमत है और दूसरों के लिए ये बाइस जहमत है, अजाब है। अब हमारे दुश्मन मरेंगे तो मेरे घर में जो पनाह ले लेगा वो बचाया जाएगा। देखें कश्ती नूह में ये लिखता है। और दूसरी बात ये है कि जब इसके जो मानने वाले थे ना बाहर, वो मरने लगे, वो मरे, तो इसने दलील क्या दी, कहता है वो ना है तो मतलब उन्होंने मुझे मान लिया था, बैत कर ली थी, लेकिन वो अंदर से मुनाफिक थे। ये कैसी बात है कि उनका अंदर इसने कैसे देख लिया। अच्छा फिर जब इसके घर में मरने लगे ना, जो घर में जिन लोगों ने पनाह ले ली, तो रातों रात उनको दफन कराते थे। फिर तो बिशी भाई कह रहा है कि जो मेरे घर के अंदर से मरेंगे ना, वो गज़वा ओहद या बदर वाले साहबी शहीद हुए, साहब लगाए। यानी कि बीमारी से मरने का भी उसने फुल कैश किया है लोगों से कि फटाफट इसके घर में आके ना पनाह ले लें और पैसे वगैरह लेके इधर आ जाएं।
कैसा आदमी है कि अजाब ही बन के नाजिल हुआ है। मेरी बहन, मेरा एक सवाल एक दूसरे मिर्ज़ाई साहब भी आए हुए हैं जिनके प्रोफाइल का नाम है इमाम काबा। तो इमाम काबा साहब से मैं कहता हूँ, मिर्ज़ाई साहब से, क्योंकि मिर्ज़ाइयों की अपनी पहचान कोई अपनी वो कुछ होती नहीं है, इसी वजह से इस तरह के नाम बनाकर वो आते हैं। तो मैं मिर्ज़ाई साहब से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो ऊपर आएँ और जो है वो गुफ्तगू करें। मेरे ख्याल में इंटरनेट का मसला आ गया। नहीं, वो तो नहीं आएंगे। एक सवाल था मेरा छोटा सा कि जी मेरी जी बहन रोमा भाई, आपसे सवाल ये करें। सवाल है मेरा, वो मुफ्ती साहब अपना आपसे, क्या कि कहते हैं, यहाँ पर वो एक उबैद भाई थे, मेरे ख्याल में वो चले गए। अगर वो मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, मैंने उनसे पूछना था कि कोई उनका कोई सवाल, पहले भी उन्होंने सवाल किया था लेकिन मैं नमाज के लिए चला गया तो जो है वो चले गए वो। तो चले, कोई मसला नहीं। जी रोमा भाई आप। मेरा सवाल सा है कि मिर्ज़ा साहब ने ज़िंदगी में किसी को दुआ दी है? सिर्फ इतना सा सवाल है। जब भी देखा बद्दुआ, फलां की भैंस मर जाए, सैलाब आ जाएगा, सूरज ग्रहण लग जाएगा, फलां कौन से मर जाएगा, कभी किसी को दुआ नहीं दी उसने? मेरा एक छोटा सा सवाल है ये। उसने जी अपने आप को दुआ दी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चंदे दें। सही बात है। मैंने तो इनकी बोर्डों में जाके एक मशवरा इनको ये भी दिया था, पता नहीं वो मुनासिब है कि नहीं। मैंने कहा देखो, ये बड़े सगीर के उलमा से आपने झगड़ा करके अच्छा नहीं किया। आप ऐसा करो कि खाना काबा जहाँ आप हाजी करने जाते हो, कम से कम अपना मुकदमा वहाँ ले जाओ। उन्हें साफ जाके कहो देखो 1,24,000 नियर अबाउट पैगम्बर आए हैं, हमने सबको माना है, एक हमारा आया है कोई मानने को तैयार नहीं। वो क्या कहते हैं? जी इनको अपना केस लेके जाना चाहिए वहाँ सऊदीया के नहीं? जी बिल्कुल लेके जाना चाहिए, क्यों नहीं लेके जाना चाहिए। ये कहे देखो जी हमारा है, और उनके सामने हदीस रखें, क्योंकि अरबी हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं अरबी को। वो क्या कहते हैं, ये क्यों अपना मुकदमा नहीं रखते? तो मुझे इनका एक बनता है अब्दुल्ला, उसने जवाब दिया था कि जी हमें मिर्ज़ा साहब की तस्दीक के लिए उलमा की ज़रूरत नहीं। मैंने उसे कहा था कि ये तेरा वहम है, ये दीन उलमा के पंजों में है। तो सारी उम्र लगा रहे तो उलमा के बगैर चल ही नहीं सकता। मिर्ज़ा कादियानी ने तो कहा था, मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था अगर ये उलमा ना होते तो सारे के सारे ये बड़े सगीर वाले मुझे जो है वो कबूल कर लेते। तो सही था ना, सही बात है। ये तो उलमा है, देखो ना जिनको देखिए। एक और बात है मुझसे आपसे सवाल बनता है, ये जो हदीस में आता है कि उलमा वरसतुल अंबिया, ये सारे अंबिया के वारिस हैं या सिर्फ एक नबी के वारिस हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखें जितने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देख लेना, तो वो तालीमात अब जो पहले अंबियाओं की जितनी तालीमात थी, अब बाद में तब्दीलियाँ तो उम्मत ने की है ना। नऊज़ बिल्लाह, नबी तो शरीयत में तब्दीली नहीं कर सकता ना। नबी को अल्लाह ने जो कलाम दिया है या जो अहकामात दिए हैं, तो उसी को लेके नबी चलेगा। तो वक्तन फ़वक्तन जो है वो जो अवाम की जितनी ज़रूरत थी, मखलूक की जितनी ज़रूरत थी, इंसानियत की जितनी ज़रूरत थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्तन फ़वक्तन अहकामात अपने नबी के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाए। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो फरमाया कि जो कुछ तौरात और ज़बूर और इंजील में और जो कुछ उसमें, यहाँ तक कि जो कुछ कुरान में है वो सारा का सारा सूरह फातिहा में, और जो कुछ सूरह फातिहा में है वो बिस्मिल्लाह की बा में है। तो जब सारा इसमें आ गया तो इसीलिए वहाँ पर भी वरसतुल अंबिया कहा हुआ है। हमारे साथ जो है वो राजा साहब आए हुए हैं, मिर्ज़ाई से उस्मान भाई भी आए हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो तो चले गए। राजा साहब छाती मार के आराम से खिसक के चले गए। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम ورحمۃ اللہ आपने وبرکاتہ۔ राय साहब को आने से पहले ही भगा दिया यार, ये अच्छी बात नहीं है। جی ہم تو کہتے ہیں کہ آپ آئیں جی سر آنکھوں پر، لیکن اب کیا کریں، وہ آ ہی نہیں رہے ہیں یا وہ آنا نہیں چاہتے، وہ علیحدہ بات ہے۔ نہیں، وہ چلے گئے۔ اچھا جی، میں یہاں پر کچھ باتیں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو علمی اعتبار سے بھی ہے، اور جو ہے وہ یہاں پر یہ دیکھیں جی، یہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ولا يتفکرون ولا ينظرون الى ان یحییٰ قد قتل ولحق بالموت، کہ یقیناً کہ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام شہید کیے گئے۔ اس نے تو قتل کا لفظ استعمال کیا، لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ معنی شہید کا ہی کریں گے، کیونکہ مرزا گستاخ تھا، ہم تو گستاخ نہیں ہیں نا۔ تو قتل شہید کیے گئے، ولحق بالموت، اور وہ مردوں کے ساتھ مل گئے۔ فَكَيْفَ جَمَعَ اللَّهُ الْحَيَّ بِالْمَيِّتِ، تو اللہ رب العالمین زندے کو مردے کے ساتھ کیسے جمع کریں گے؟ وَمَا لِلْمَوْتَى وَالْأَحْيَاءِ، اور نہ مردوں کو زندوں کے ساتھ۔ یہ مرزا قادیانی کا قاعدہ ہے، یہ مرزا قادیانی کا قاعدہ ہے کہ اللہ جو ہے زندے اور مردے کو کیسے جمع کرے گا، اللہ زندے اور مردے کو کیسے جمع کرے گا۔ اب یہ بات یاد رکھنی ہے، فَكَيْفَ جَمَعَ اللَّهُ الْحَيَّ بِالْمَيِّتِ۔ جی ٹھیک ہے سسٹر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، جزاک اللہ خیر۔ اب آگے دیکھیں، مرزا قادیانی پھر اپنی جو ہے وہ دکان چمکانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے، اب یہ دیکھیں گے۔ آمین آمین۔ کہتا ہے خدا کی عجیب باتوں میں سے جو مجھے ملی ہے ایک یہ بھی ہے کہ جو میں نے عین بیداری میں، لفظ بیداری نظر آ رہا ہے کہ اور بڑا کروں؟ لفظ بیداری نظر آ رہا ہے، یہ جی آ رہا ہے۔ عین بیداری، عین بیداری میں جو کشفی بیداری کہلاتی ہے۔ یسوع مسیح سے کئی دفعہ ملاقات کی اور اس سے باتیں کر کے اس سے اصل دعویٰ اور تعلیم کا حال دریافت کیا ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ توجہ کے لائق ہے کہ حضرت یسوع مسیح ان چند عقائد سے جو کفارہ یا تثلیث اور انبیت ہے، یعنی جو مسیح ابن اللہ، انبیت اسے کہتے ہیں، ابن ہونے کا، ایسے متنفر پائے جاتے ہیں۔ گویا کہ ایک بھاری افتراء جو ان پر کیا گیا وہ یہی ہے۔ یہ مکاشفہ کی شہادت بے دلیل نہیں، بلکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی طالب حق نیت کی صفائی سے ایک مدت تک میرے پاس رہے تو حضرت مسیح کو کشفی حالت میں دیکھنا چاہے تو میری توجہ اور دعا کی برکت سے ان کو دیکھ سکتا ہے، ان سے باتیں بھی کر سکتا ہے، ان کی نسبت ان سے گویائی بھی لے سکتا ہے، کیونکہ میں وہ شخص ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پر یسوع مسیح کی روح سکونت رکھتی ہے۔ کہتا ہے عین بیداری کی حالت میں، وہاں پر کہتا ہے کہ فَكَيْفَ جَمَعَ اللَّهُ الْحَيَّ بِالْمَيِّتِ، کہ اللہ رب العالمین مردے کو زندے کے ساتھ کیسے جمع کریں گے۔ اور یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ عین بیداری میں، بیداری کی حالت میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ دعویٰ کیا ہے اس کا؟ فوت ہو گئے، یا تو پھر مرزا قادیانی اس وقت مر گیا تھا، اور یا پھر عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، دونوں باتیں ہیں۔ یا تو پھر مرزا قادیانی کہہ لے کہ جی جو ہے وہ اچھا، پھر ان سے سوال کیا گیا، دیکھیں جی، یہ لے مرزائیو، کیا یاد رکھو گے؟ ایسی باتیں سامنے لے کے آؤں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ یہ دیکھیں، کہتا ہے سوال ہوا مسیح کو آپ نے کس طور پہ دیکھا؟ آیا جسمانی رنگ میں دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں، جسمانی رنگ میں، عین حالت بیداری میں دیکھا۔ دلیں، جسمانی رنگ میں دیکھا ہے جی، عین حالت بیداری میں دیکھا ہے۔ یہ لے جی،
2 سیکنڈ میں معاملہ حل کر گئے کہ کاش جو ہے وہ مرزائی اس بات کو مان لے، لیکن مرزا قادیانی کو بچانے کی خاطر انہوں نے قرآن پہ بھی جھوٹ بولا، حدیث پہ بھی جھوٹ بولا، امہات المومنین کے شان میں گستاخیاں کی، یہاں تک کہ اکابرین اور جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے شان میں گستاخیاں کی۔ اب یہ دیکھ لیں، مون لائٹ صاحب آئے ہیں جی، چھاتی سے مار گئے اور جو ہے وہ چلے گئے۔ ہمارے گوگے صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابر مہر بھائی کو میں نے کال ڈالی بھی ہے، شاید میرے خیال میں وہ مصروف ہیں، اس وجہ سے کاکا سپاہی بھی نیچے چلے گئے جی۔ باقی جو ہے وہ سوالات اگر کسی نے کرنے ہیں تو 9:30 ہونے والے ہیں، تاکہ ہم بھی جو ہے پھر یہ حوالہ میں نے پہلے پیش کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کیف جمع اللہ الحی بالمیت وما للموتى والاحیاء۔ یہ دیکھیں جی، فکیف جمع اللہ الحی بالمیت وما للموتى والاحیاء۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں، دیکھیں یہ بہت سارے یہ تو سوالات بہت ہیں۔ سارے سوالات ہیں مفتی صاحب۔ اصل میں انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے، ایک نیا راہ ڈھونڈ لیا ہے۔ جیسے وہ معجزات کے منکر ہوئے نا، وہ آہستہ آہستہ فرشتوں سے بھاگ رہے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ وقت آنے والا ہے یہ کہیں گے کوئی نبی آئے ہی نہیں سوائے اس کے۔ ہاں کہ ایک ہی حل ہے، سارے مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ نہ کر دو۔ فرشتوں سے وہ باغی ہو رہے ہیں، معجزات سے وہ بھاگ رہے ہیں، ہاں جی۔ جو بات انہیں سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں۔ عثمان بھائی، روما بھائی، ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، وہ آپ کو سناتا ہوں، وہ آپ دیکھ لیں۔ وہ آپ کہیں گے یار یہ آپ نے کیا بنایا ہوا ہے۔ اور وہ بندہ جناب تبلیغیں کر رہا ہے، ہمارا احمدی بندہ ہے، تبلیغیں کر رہا ہے، اس کو ککھ کنڈے کا نہیں پتا، وہ اوپر سے دیکھ کر قرآن مجید کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتا، اور وہ تبلیغیں کر رہا ہے بیٹھ کر۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بما انزل وعلیک بما انزل الذین یؤمنون بما انزل ارے والی بھی ہے نا جہاں کل تو میں بھی پڑھن دیا حسین صاحب، تجھے کیوں وچ بولے غلط تے تجھے الزام لا رہے ہو کہ بولے وچ نہیں، قرآن اصلی نہیں ہے، قرآن اصلی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھو تسی ایڈے سیانے بیانے بندے ہو کے میں قرآن کریم دی آیت پڑھن دیا، تسی اودے اوتے بولن لگ پے ہو۔ میں اونوں ہمارا احمدی بندہ ہے، تبلیغیں کر رہا ہے، اس کو ککھ کنڈے کا نہیں پتا، وہ اوپر سے دیکھ کر قرآن مجید کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتا، اور وہ تبلیغیں کر رہا ہے بیٹھ کر۔ دلیل بنتی نہیں، اسی دلیل جو کلو نفسن ذائقۃ کل نفس طلعت صاحب کل نفس ذائقۃ الموت نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن کی آیت غلط پڑھ رہے ہیں یار، خدا را قرآن سیکھ لیں، قرآن سیکھ لیں، قرآن سیکھ لیں۔ ہمارا احمدی بندہ ہے، تبلیغیں کر رہا ہے، اس کو ککھ کنڈے کا نہیں پتا، وہ اوپر سے دیکھ کر قرآن مجید کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتا، اور وہ تبلیغیں کر رہا ہے بیٹھ کر۔ پھر آپ نے یا اس آیت کو سچا رکھنا یہ سنے جی، ان 2 آیات کو سچا رکھنا، جی فیصلہ آپ نے کرنا۔ جی ٹھیک ہے کوئی بات۔ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میاں فیوریٹ۔ ذائقۃ الموت۔ اچھا میں پلیز ایک منٹ یہ ہے نہیں، پلیز 2 سیکنڈ، صرف 2 سیکنڈ پلیز عرض کروں، یہ کل نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نہیں ہے، آپ نے قرآن کو غلط پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ٹھیک ہے، آگے چلیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح، آگے چلیں۔ آپ نے دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے، آپ مفتی ہیں، ہم نارمل ہیں، کم از کم نہیں دیکھیں، مفتی ہونا یا مولوی ہونا یا پروفیسر ہونا یا ڈاکٹر ہونا کوئی اتنا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن قرآن کا صحیح پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن کے کم از کم الفاظ تو آتے ہوں نا، قرآن کے الفاظ ہی نہ آتے ہوں تو قرآن کا مفہوم ہم کیسے سمجھیں گے؟ خدا را پڑھو بھائی، جماعت کو پڑھو، اور وہ بندہ جناب تبلیغیں کر رہا ہے، ہمارا احمدی بندہ ہے، تبلیغیں کر رہا ہے، اس کو ککھ کنڈے کا نہیں پتا، وہ اوپر سے دیکھ کر قرآن مجید کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتا، اور وہ تبلیغیں کر رہا ہے بیٹھ کر۔ جی
مفتی صاحب وہ قانون والی بھی سنائیں جہاں کل تو اوفی. اچھا وہ والی آپ کو سناؤں؟ اس کے لیے جو ہے مجھے جانا پڑے گا. ایک دن رات کو 1 بجے. صبر کر یار، اتنی اونچی آواز تو نے کیوں لگائی ہے؟ تھوڑا حوصلہ کر. جہاں حدثنا ابن نمر حدثنا محمد بن بشیر. جی یہی ہے. مجاہل قالت نہیں ہے، قلت لابن ابی اوفا لکھا ہوا ہے، قلت لکھا ہوا ہے. قالت یا مجاہل انسان قالت نہیں ہے، قلت ہے. قلت نہیں قلتا. اور ثانی صاحب قلت بھی نہیں ہے، قلت ہے. آپ نے بھی غلط پڑھ لیا. ابراہیم ابن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال مات صغیرہ. روایت اب میں اردو پڑھ دیتا ہوں. کیا کہہ رہا ہے یار ظاہر انسان؟ روایت نہیں ہے. رأیتا ہے، رأیتا ابراہیم اپنا ہے. محمد بن بشیر کہہ رہا ہے یار. اسماعیل بن ابی خالد بجلی نے، یہ اسماعیل بن ابی خالد بجلی کا قول ہے کہ میں نے ابن ابی اوفو سے، اوفو آگے وہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ اوفو. ابن یہ دیکھیں جی، اوفو سے پوچھا تھا. اوفا ہے وہ بیوقوف. اوفا ہے کے صاحبزادے ابراہیم کو دیکھا تھا، بیان کیا کہ ان کی بات نہیں ہو گئی تھی. کون کہہ رہے ہیں؟ ابن ابی اوفو. اوفو ٹھیک ہے. وہ یہ سن لیں، یہ نئی عربی آئی ہے. پڑھنی نہ آتی ہو وہ الو کے پٹھو، اردو پڑھنی جسے نہ آتی ہو. یہ مرزائی ڈنگروں کا حال ہے کہ جنہیں اردو پڑھنی نہیں آتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ حدیث پر بات کرو. جسے اردو پڑھنی نہیں آتی اوفا کو اوفو پڑھ رہا ہے. یہ حالت ہے، یہ علمی یتیم ہے، یہ سب کے سب بغیرت ہے. یہ صحابہ تک نہیں. یہ حالت ان کی جی. یہ آ کے پھر کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بات کرے قرآن اور حدیث پہ. ہم قرآن اور حدیث پہ بات کرنا چاہتے ہیں. بشیر حدثنا اسماعیل قالت ہیں کمال ہے. قل تو ہے اور کہتا ہے قالت. جی قالت. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یوں منہ کھول کے کہتے ہیں نا بتا حوالہ کہاں ہے. یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں اور کوئی بات نہیں، اس لیے لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں. اس بندے کے پاس گالیاں ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اچھا بھی چلو یہ لے لو. پھر صرف جھوٹ بولتے ہیں، غلط ترجمے کرتے ہیں. سن لیا ہے، دیکھیں نا کہ کتنا بڑا دعویٰ ہے ان کا کہ قرآن مجید میں 30 آیتیں ہیں جس میں صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. بھی جب مفتی صاحب وہ فوت ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا، تم سامنے لے آؤ. دیکھو نا جو بنیاد ہے ان کی. ان کو قرآن پہ جھوٹ بولنا، احادیث پہ جھوٹ بولنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ جھوٹ بولنا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو کنفرم ہو چکا ہے، پتہ چل چکا ہے کہ ان کا سارا یہ جو کھڑا ہے نا قادیانیت، یہ جھوٹ پہ ہے. پتہ ان کو بھی ہے کہ ان کا جو مرزا تھا وہ ایک سے ڈرامہ تھا، وقت کی ضرورت تھی، ہے وہ جھوٹ. لیکن چونکہ یہ اٹکے ہوئے ہیں اس بات پہ، جس طرح زد نہیں ہوتی، زد ابو جہل والی زد، بس وہی زد ہے ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. اس زد پہ میں آپ کو ایک ویڈیو سنانا چاہوں گا. فون کرنا بند کر دینا. گل کر فون تے گل کر سکدا. مرزا صاحب دی بہن نو یا تو میرے نال گل کر بھئی کی چاہنا ہے تو میں تے نہ ہور طرح دی گل کرنا چاہنا. مرزا صاحب دوبارہ دورے بہن چو تو فون کرنا بند کر دینا. گل کر فون تے گل کر سکدا. مرزا صاحب دی بہن نو یا تو میرے نال گل کر بھئی کی چاہنا ہے تو میں تے نہ ہور طرح دی گل کرنا چاہنا. مرزا صاحب یہ اس کا نام ہے شاید مربی قادیانی ہے.
देखो ना, इससे जो इन्हें पता है कि ये सारा झूठ है। और देखो ना, यूं अकड़ के झूठ बोलते हैं कि मैं वैसे ही विराट से गुजर रहा था जनाब, इनका एक बंदा है उसका नाम अब्दुल्ला है और बड़े गुस्से वाला है। वो जनाब रोड पे आया तो मैं नीचे सुन रहा था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, गपशप लानी शुरू कर देती। देखो जी साडा अकीदा बड़ा पक्का है, साढ़े को 3 कुरान दी आयतां ने कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए ने। ऐना मैं सुनिया मुफ्ती साहब, मैं काल मारी ना मिल लिया हलीम दी कोई बराड़ है उत्थे, मैं काल मारिया ले लिया मैनू। मैं आख्या मेरा यही सवाल अब्दुल्ला साहब नाल जी, बिस्मिल्लाह करिए। मैं आख्या जी गालां शालां ते नहीं कड्डदे? नहीं नहीं तुसीं गल करो। मैं किहा ठीक है। मैं आख्या तुसां क्या किन्नियां तुहाडे कोल आयतां ने? 3। मैं आख्या मैं 29 माफ़ करना, एक आयत पढ़ दिओ, सिर्फ मेरी शर्त है कि मैं आख्या ईसा अलैहिस्सलाम दा नां होवे, मौत दा लफ्ज़ होवे, माजी दा सीगा होवे। मोती साहब बैनियों ने गल सुनी, वो इंज एकदम पता नहीं केड़ा टैंपरेचर लग्या उन्होंने, वो जनाब उन्होंने को ना सांभे जाए। वो हलीम को बंदा उकवे गल ते सुन। मैं आख्या यार मैं गाल नहीं कड्डी। देखो ना मुफ्ती साहब, मुतालबा मेरा जायज़ है कि नहीं जायज़? जब आप कहते हैं हमसे आप मांगते आसमान का लफ्ज़ कुरान से लाओ, जबकि ज़रूरी नहीं कि कुरान से आसमान का लफ्ज़ हो। लेकिन मसला ये है कि जब तुम ये दावा करते हो कि हमारे पास 1 2 3 नहीं 30 कुरान की आयतें हैं, तो मैंने कहा 29 माफ़ है, सिर्फ एक दे दो। और शर्त ये है उसमें कोई दूसरा बंदा कहे कि वो अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, तो नमाज में 5 ता पढ़सा कि मां 5 ने लफ्ज़ दसो किथे लिखे 5। देखे ना मुफ्ती साहब, सीधी बात है। कोई बंदा आके आपसे कहता है भी मैं नमाज पढ़ने को तैयार हूँ, मुझे कुरान के तमाम फ़राइज़ वाजिबात मुझे कुरान से दिखाओ, आप समझेंगे कि वो नमाज पढ़ने आया है। उस्मान ये भाई, असल में उस्मान भाई, अच्छा जी भाई, क्या हाल है? ठीक है, ठीक, शुक्र लगा, ठीक है। रोमा भाई, मैं भी इजाज़त लेना चाहूँगा। ठीक है, आप जाएं, इंशाल्लाह होती है मुलाकात की। बहुत शुक्रिया, मैंने भी नमाज पढ़नी थी, जी तो अबू इंशाल्लाह हसन भाई, मुलाकात होगी। अबू अल्लाह हसन भाई, जज़ाए खैर दे आपको। अबू हसन भाई, क्या हाल है? हमारे अबू हसन भाई मेरे ख्याल में। खुदा अच्छा, हाफिज़ जी। रोमा भाई, एक मिनट। जी जी जी। उससे पहले एक वीडियो आपको सुनाना चाहूँगा। जब वो मिर्ज़ा साहब ने जब दावा किया था ना अपना उसका क्या कहते हैं कि जी 2 ज़र्द चादरों से मुराद जो है वो 2 बीमारियां हैं, एक कसरत पेशाब और अपना ये क्या कहते हैं यार उसको, पेचस। तो उस पे जी उस पे एक वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं जी। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि केला लेने से लूज मोशन रुक जाएंगे। वेरी गुड है, तो लूज मोशन रुक गए ना तुम्हारे? नहीं, वो रुक तो गए, लेकिन मैं जैसे केला निकालता हूँ ना फिर से शुरू हो जाते हैं। यही इलाज है इनका। तो ताबीर मिर्जा साहब ने भी इस बंदे की तरह ताबीर ली है, मैंने इसलिए ये आपको सुनाया है। इनकी ताबीर होगी तो यही होगा। इनकी ताबीर का मतलब ये होता है जो मिर्जा साहब में, इसलिए मैंने ये फिर आपको मैं दिखा देता हूँ। जो मिर्जा साहब कहता है ना 2 ज़र्द चादरों से ताबीर जो है वो बीमारियां हैं और बीमारियां मुझ पे लगी हुई हैं और दौराने कदीम से मुझ पे ये 2 बीमारियां हैं। तो इन 2 बीमारियों का मतलब है इन 2 चादरों का मतलब है बीमारियां। उसने ये ताबीर, हालांकि वहां पर तो ताबीर तो ख्वाब की होती है, ख्वाब का तो जिक्र ही नहीं है। अब दोबारा से डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि केला लेने से लूज मोशन रुक जाएंगे। वेरी गुड है, तो लूज मोशन रुक गए ना तुम्हारे? नहीं, वो रुक तो गए, लेकिन मैं जैसे केला निकालता हूँ ना फिर से शुरू हो जाते हैं। अल्लाह माफ फरमाए। बिल्कुल यही है। ये इस तरह ताबीर होती है। डॉक्टर ने क्या कहा और बंदे ने क्या समझा, ये ताबीर होती है इनकी, बताइए कि ये ताबीर है।
इसको फिर ये कहते हैं जी ये इनकी तबीयत भी इस तरह है और इनकी तबलीग भी इसी तरह है। तबीयत नहीं, वैसे एक बात है, तबीयत भी उसकी ऐसी ही थी, जिधर को देखा है उधर ही। ओ ममदी बेगम का किस्सा देख लेना, जिधर देखा उधर ही दौड़ लगा दी। तबीयत भी वैसे ऐसी थी। और अल्लाह ही माफ फरमाए यार, ये हाल है इनका। लेकिन बेचारे फंसे हुए हैं। हम तो कहते हैं यार इस दंदल से, इस जंजल से निकल जाएं, इस्लाम की तरफ आ जाए, हक्कानियत की तरफ आ जाए। लेकिन एक बात है मुफ्ती साहब, इनके जो यंग है ना, वो बहुत सारे समझ चुके हैं और आस्ता आस्ता वो छोड़ चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि ये सारा जो है ना ड्रामा है, और चंद एक बंदे हैं जिनका अपना लालच है और लगे हुए हैं, वरना बहुत सारे ऐसे आपको पता है, उसमें भी एक ट्रस्ट है। उसमें भी आपको पता है वो लोग जो खास करके इल्हाद की तरफ चले जाते हैं, ये उनका पीछा नहीं करते। लेकिन अगर बंदा मिर्ज़ाइयत छोड़ के इस्लाम की तरफ आता है, फिर उसे ये बड़ी तकलीफ़ें देते हैं, बड़ा उनके वालिदैन को सताते हैं, उनको रुलाते हैं। हर मतलब कि जहाँ तक इनका बस चलता है ना, वहाँ तक जो है ये बंदे को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, फिर कि ये बंदा जो है दोबारा इस्लाम से बेजार होके फिर ये जो है वो छोड़ के आ जाए। असल में इब्तदा में ऐसा बंदे को फंसाते हैं कि बंदा चाहते भी निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। और सही आपकी बात है, जो निकलते हैं ना ये बड़ा परेशान करते हैं उनको, क्योंकि इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पूरा बायोडाटा होता है, ये हर लिहाज से रिवील करते हैं। और इस जैसे वाक़यात पाकिस्तान में बहुत सारे हुए हैं। इनके अपने फखरुद्दीन जो है, इनका बड़ा एक तगड़ा बंदा था। आपको जी चले जज साहब, कद खलत से आप क्या साबित करना चाहते? ये एक दफ़ा जज आया था ना, कहता है कद खलत से। मैंने कहा चले कद खलत से क्या साबित करना चाहते हैं? इसने कहा तमाम के तमाम जो है वो अंबिया फौत हो गए। मैंने कहा अच्छा। मैंने तर्जुमा किया कि इससे पहले भी रसूल आते रहे हैं। मुझे कहता है तेरा तर्जुमा गलत है। मैंने कहा ठीक है, तुझे पूरा हक है कि तू मेरी बात के साथ इख्तिलाफ़ करे। तो मैंने कहा अगर मेरा तर्जुमा गलत है तो फिर मुझे बता देना प्लीज़ कि तेरा तर्जुमा गलत है। कहते हैं हाँ तेरा तर्जुमा गलत है। मैंने मिर्ज़ा की किताब खोली, मैंने कहा ये देख, यही तर्जुमा मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा हुआ है। फ़ौरन पलटी, और नहीं जी वो असल में इसका मतलब ये। मैंने कहा मतलब ये नहीं है ना, गलत है तो फिर गलत को गलत ही कहे। लेकिन एक बात है, इनमें कुछ तेज तराज है, कुछ एक जज्जा हो गया, एक वो मलक आता है ना सैनी साहब की ब्राड पे, आमर साहब के बाद, मलक क्या नाम है उसका, बुजुर्ग टाइप बंदा ही है वो बेचारा। उनका ये है, मुझे लगता है कि वो बेचारे